سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، ہماری مٹی کو، ہماری قوم کو، ہمیں یہ دن اتنی عزت اور اتنی کامیابی کے ساتھ ایک بار پھر دیکھنا نصیب کیا۔ بہت ہر سال ہم اسی جوش و جذبے سے اور بہت شوق سے، پیار سے، عقیدت سے ہم 14 اگست مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، لیکن اس بار یقین مانیں 14 اگست کا یوم آزادی کا دن ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا جذبہ ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ۔ جیسے کہ ابھی فہد نے کہا، میرے الفاظ چرا لیے کہ یہ یوم آزادی اور ہر یوم آزادی جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، سلامت رکھے۔ لیکن آج کا دن خصوصی طور پہ شہداء کے نام، پاکستان کے ان بیٹوں کے نام جنہوں نے اپنے خون سے، اپنی جانوں سے اس ملک کو سیراب کیا، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور آج کا دن ان غازیوں کے نام جو زندہ سلامت بیٹل فیلڈ سے لوٹ آئے، لیکن اس انتظار میں کہ کب وہ وطن کے لیے کال دوبارہ آئے اور وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کا دن ان ماؤں کے نام جنہوں نے اپنے دعاؤں کے ساتھ پیشانیاں چوم کر اپنے بیٹوں کو وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹل گراؤنڈ میں بھیجا۔ اور میں کبھی سوچتی ہوں، میں خود ماں ہوں، آپ سب میں بھی بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، میں سوچتی ہوں یہ کیا جذبہ ہوگا جب آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے جوان بیٹے کو آپ خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہو، دعا دے کے رخصت کر رہے ہوتے، تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ میرا بیٹا میرا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں ان تمام ماؤں کو اپنی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے میں سر جھکا کے سلام عقیدت پیش کرتی ہوں۔ اور آج کا دن ان بیواؤں کے نام جنہوں نے اپنے سہاگ اس وطن پہ قربان کیے اور آج مشکلات جھیل رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، بچے پال رہی ہیں، لیکن وہ جانتی ہیں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے قصے سنے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح آج کا دن ان بچوں کے نام جنہوں نے اپنا باپ، اپنی چھت، اپنی چھاؤں اس وطن پہ، وطن پاکستان پہ ہنس کے قربان کر دیا۔ اور آج کا دن خصوصی طور پہ افواج پاکستان کے نام جنہوں نے دشمن کے وار کا منہ توڑ جواب دیا، نہ ڈرے نہ جھکے، سینہ تان کے اس وطن عزیز کی حفاظت کی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں دنیا کے نقشے پہ دوبارہ انٹروڈیوس کرایا، دوبارہ متعارف کرایا۔ تو میں افواج پاکستان کو، ان کے تمام آفیسرز کو، ان کے لیڈرشپ کو، ان کے سپاہیوں کو، تمام جو چاہے وہ ہمارے بری فوج ہو، بحری فوج ہو، فضائی فوج ہو، ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا دن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے نام
نواز شریف کے نام، جس نے اس وطن کو ایٹمی طاقت بنایا اور آنے والے وقتوں کے لیے اس کا دفاع ناقابل تسخیر کر دیا۔ اور آج کا دن پاکستان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں اور بزرگوں کے نام، جنہوں نے ایک واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک مولٹن لیڈ وال کی طرح، بیان المرصوص کی طرح انہوں نے ایک ہو کے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جنگ لڑی اور جیتی۔ آج کا دن پاکستانی قوم کے نام۔ اور میں فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، جو میرے سپہ سالار بھائی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے وار ٹائم لیڈرشپ پاکستان کو پرووائڈ کی، اور پاکستان جو ہے ان کی لیڈرشپ میں ایسی فتح سے ہمکنار ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اور ایئر چیف، جن کے جانبازوں نے، شاہینوں نے دشمن کے طاقتور طیارے، رفیل طیارے مار گرائے، ان کو بھی پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ جس طرح یکجان ہو کر، ایک جان ہو کر ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے جو شاہین ہیں، ہمارے جو جانباز ہیں، انہوں نے ایک جان ہو کر، یک جان ہو کر جس طرح دشمن کے سامنے اپنی مولٹن لیڈ وال، سیسا پلائی ہوئی جو دیوار ہے وہ قائم کی اور پاکستان کو یہ تاریخی فتح دلوائی۔ میں دنیا جان گئی ہے کہ مولٹن لیڈ وال کیا ہوتی ہے اور بیان المرصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت ضروری بات ہے میرے بہن بھائیوں، بزرگوں، یہ میں بچوں کو جب میں کالجز میں کبھی لیپ ٹاپس کے لیے جاتی ہوں، کبھی اسکالرشپس کے لیے جاتی ہوں، تو ابھی بیان المرصوص یا جنگ کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن میں بچوں کو یہی کہتی تھی کہ ہم وہ نغمہ سنتے تھے، ملی نغمہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ تو آج آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ وطن کو اون کرنا، اس کے لیے اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہونا، اگر یہی جنگ پاکستانی قوم ڈیوائیڈ ہو کے، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل فلسفی میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل بکرنگ میں ڈیوائیڈ ہو کر اگر یہ جنگ لڑتی تو قسم سے یہ جنگ ہم کبھی نہ جیتتے۔ اور جنگ لڑنے کے لیے آپ کو جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف جنگی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ٹینکس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ویپنز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایک غیر متزلزل اللہ تعالیٰ کی طاقت ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی ایمان تھا کہ جے ایف تھنڈر نے فرینچ طیارے، رفیل طیارے مار گرائے پا۔ ابھی تک دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، لوگوں کو کیا یقین آنا تھا، ہمیں خود یقین نہیں آیا۔ اور آج ان دا کمیٹی آف نیشنز، انٹرنیشنل سٹیج پہ، گلوبل سٹیج پہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر اٹھا کے کھڑا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے ملک پہ۔ اب جو ہم جنگ لڑیں گے وہ غربت کے خلاف جنگ ہوگی، جہالت کے خلاف جنگ ہوگی، اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی جنگ ہوگی، فتنے فساد کے خلاف ایک جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے اور پاکستان کو ایک اکنامکلی بھی وائبل مولٹن لیڈ وال بنائیں گے، بلکہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے، ترقی یافتہ نیشن بنانے کے لیے جو دن رات ہمیں ضرورت ہے محنت کرنے کی، انشاءاللہ تعالی میں مریم نواز شریف آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس پاکستان کو غربت
سے آزاد کرانے کے لیے، آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے دن رات ایک کرنے کے لیے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔ میں مریم اورنگزیب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے اس مانیومنٹ کے اوپر دن رات کام کیا، اور بینک آف پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آئی ڈیپ کا، شامیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور پی ایچ اے کے جو ہیڈ ہیں منصور، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میڈیا ٹیمز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میوزیشنز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ساحر علی بگا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس نے اتنا ہیئر ریزنگ، ایک اتنا اس نے راؤزنگ گانا گایا ہے کہ دل کرتا ہے کہ انسان اس وطن کے لیے کچھ کر جائے۔ جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں ان کو بھی اتنا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کرنے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرے جو یہاں پر فرنٹ رو میں بھی اور پیچھے بھی میرے منسٹرز بھی کیبنٹ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں، پولیس بھی بیٹھی ہے، آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، اور کیبنٹ ممبرز بیٹھے ہیں، میری بیوروکریسی کے جو حضرات ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب سے یہ بہت ادب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنے وطن کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔